السلام علیکم۔ سندھی نسل پرست اپنے ظلم و زیادتیوں یعنی کوٹہ سسٹم کا الزام بھی اب مہاجروں پہ لگاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوٹہ سسٹم جو ہے اس کی بنیاد لیاقت علی خان نے ڈالی ہے۔ تو غور سے سنیے گا لیاقت علی خان نے کیا کیا تھا۔ دیکھیں، پاکستان بنا 1947 اگست میں۔ جب پاکستان بنا تھا تو آئی سی ایس یعنی جو انڈین کے جو کمیشن سروس کے جو لوگ تھے، اس کے اندر جو موجودہ پاکستان ہے یعنی مغربی پاکستان، اس کے مشکل سے 2 افراد تھے۔ ان میں سندھ سے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا آئی جی قاضی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 100 سے اوپر جو لوگ تھے، ان میں ایک بہت بڑی تعداد یو پی کی تھی، بہار کی تھی، سی پی کہہ لیں آپ، یا بنگال کی، ٹھیک ہے۔ تو جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کے نظم و نقش سنبھالنے کے لیے لوگ نہیں تھے، تو قائد اعظم نے خصوصی درخواست کی تھی کہ جتنے مسلمان ہیں وہ پاکستان کے لیے آپٹ کریں، اور ایک بڑی تعداد نے آپٹ کیا۔ تو جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ تر امیگرینٹ تھے، مائیگرینٹ تھے، مہاجر تھے، جو لفظ استعمال کر لیں۔ ان کو دعوت دے کے بلایا گیا تھا، وہ تفریح کرنے نہیں آئے تھے، قربانی دے کے آئے تھے، ورنہ ان کے پاس بڑی اچھی اچھی پوسٹیں انڈیا میں تھیں۔ انڈیا کے اندر صرف یو پی کا بتا رہا ہوں 15% آبادی تھی مسلمانوں کی، اور 43% آئی سی ایس افسر مسلمان تھا، اندازہ کر لیں۔ ان سب نے قربانی دی کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن مئی 48 میں جی ایم سید نے ضلالت کا مظاہرہ کیا، پاکستان کے خلاف سندھو دیش کے نام پر سارے مختلف بلوچ، پشتون اور قوم پرستوں کو جمع کیا، اور ایسی مہم چلائی کہ مجبوراً لیاقت علی خان کو 1 ستمبر 1948 میں ایک آرڈر پاس کرنا پڑا وقتی طور پہ۔ وہ کیا تھا ذرا غور سے سنیے گا، ایگزیکٹ نمبر بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا سے آنے والے جو مہاجر ہیں، یہ نان ڈومیسائل پاکستان کے لوگ ہیں، وہ پبلک سروس کمیشن کے تحت صرف ان کی 15% ملازمتیں ہوں گی۔ اس میں اردو بولنے والے نہیں ہیں، صرف یو پی کے نہیں ہیں، پنجاب کے بھی سارے لوگ ہیں۔ اس میں جو بہار سے بنگال میں جا رہے تھے، یا مشرقی بنگال سے مغربی بنگال میں بنگالی مسلمان جا رہا تھا، وہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف اس وقت اس پاکستان میں آنے والے مہاجروں کی تعداد جو تھی، ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 16% آبادی بنتی تھی اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو ایگزیکٹ جو ریشو تھا وہ انہوں نے مینٹین کیا تھا کم سے کم، جبکہ ان کو یہ پتا تھا کہ 1 سال میں یہ نااہل جو پورے 100 سال میں افسر نہیں بن پائے تھے، یہ کیسے کریں گے، لیکن انہوں نے یہ مجبوراً کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا، کراچی کے لیے 2% سیٹیں رکھیں، چونکہ کراچی کیپٹل تھا۔ اس وقت کراچی کی آبادی جو تھی 1.8% تھی، ٹھیک ہے، پورے پاکستان کی 1.8% آبادی تھی اس وقت۔ تو آبادی کے تناسب سے بھی فیصلہ درست تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، بنگال کی جو کوٹہ رکھا وہ 42% رکھا، اور اسی طریقے سے پنجاب کا 24% اور سندھ کا 17%۔ مجھے بتائیے اس زمانے کی آبادی کا تناسب نکالیے، تو کیا یہ غلط کیا تھا؟ اس وقت جو حال ہے سندھ کے اندر، 100% سندھی نسل پرست چھایا ہوا ہے، اور اپنے دفاع میں لیاقت علی خان کو لا رہا ہے، بے غیرت لوگوں، تم بے شرم بے حیا، یا پاکستان بہت آگے نکل جاتا اگر تم یہ بدماشی نہیں کرتے۔ جی ایم سید مئی 1948 میں ضلالت نہیں کرتا، کیونکہ تمہیں اہل لوگ ملتے اور اہلیت کی بنیاد پہ آگے چلتے، تو چاہے کو کسی بھی قوم کا بندہ ہوتا، وہ مسلمان اور پاکستانی تو ہوتا نا، لیکن تم نے لسانیت کا آغاز کیا ہے۔ لسانیت، نفرت کے تم بانی ہو، سندھی بولنے والوں، تم سب سندھی بولنے والوں، ایک نہیں، تم سب نسل پرست اور بڑے ہی بے غیرت لوگ ہو۔ میں کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ پیغام آپ کو جو لوگ مجھ سے بہت سوال کرتے تھے، میں ان کو جواب دے رہا ہوں، اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے کہ ثابت کر کے دکھائیں کہ لیاقت علی خان نے ان کمبختوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی۔ ان کی اوقات نہیں تھی کہ 1 سیٹ لیتے، ایک صرف آئی جی قاضی تھے، ان کو 17% دے دیا۔ آج مہاجر سب سے قابل آج بھی ہے، مگر یہ بے غیرت جو ہیں جعلی ڈومیسائل پر ان کا حق مارتے ہیں اور دھرتی ماں کے نام پہ بدماشی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں،
اپنے وطن، اپنی زمین متروکہ سندھ کی بات کرو، اور ہر ان کے جھوٹ کا سوال کا جواب ہم دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔